ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، خاص طور پہ مسلمانوں میں ایک خوف پایا جا رہا ہے، نفرت کی فضا عام ہے۔ جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ذہنوں میں خاص طرح کی نفرت پیدا کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی صورتحال بالکل عجیب سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ صورتحال ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور مسلمانوں کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں مشہور عالم دین، محقق، مصنف حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی صاحب۔ مولانا، ہمارے پروگرام میں آپ کا استقبال۔ آپ نے جو بات کہی، مجھے خود بھی اس کا احساس ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی جو مایوسی کا شکار ہو رہی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری ایک دوسری بھول ہے۔ مایوسی تو مسلمانوں کا شیوا کبھی نہیں رہا۔ یہ مایوسی کا سبب یہ ہے کہ مایوسی پیدا کی جا رہی ہے اور ہم اپنے حقائق تک پہنچنا نہیں چاہتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے مرحلے میں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو شریعت دی ہے، جو ایمان دیا ہے، جو اخلاق دیے ہیں، جو طرز زندگی دیا ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کرتے اور اس کا نمونہ ہم نے پیش کیا ہوتا تو شاید وہ حالات ہی نہ ہوتے جن کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہلے بھی تھی، وہ جو نظام چل رہا تھا وہ پہلے بھی تھا، اور آج بھی جو حالات ہیں ان حالات میں اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شریعت ہمارے پاس آج بھی زندہ ہے اور وہ کردار جو پہلے ہم پیش کر چکے ہیں وہ کردار آج بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اپنے اندر ہم زندگی پیدا کریں اور یہ ہم طے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کھا پی کر اور اپنی ایک نارمل زندگی گزار کر چلے جائیں، بلکہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ایک اچھا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ کوتاہی مسلمانوں سے یہاں بہت زیادہ ہوئی ہے، اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن آج بھی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ دوبارہ ہم اس تصویر کو صاف کر لیں گے، انشاءاللہ فضا بدل سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کی۔ اور یہ جو لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے، میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، ورنہ مجھے الحمدللہ موقع ملتا ہے، ملک میں جاتا ہوں اور خاص طور سے برادران وطن سے میں ملتا ہوں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی تقریباً 80% لوگ ہوئے ہیں جن کے ذہن کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی ان کے اندر وہ زہر نہیں ہے جس زہر کا ہم تصور کر رہے ہیں، وہ صرف 20% لوگ ہیں جو فضا کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ 80% اس آبادی پر محنت کر کے حقائق ان کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ حالات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں، اور ذرا بھی مایوسی کی ضرورت نہیں۔ کسی کہنے والے نے بات کہی تھی کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گیا، اب وہ اس کے پاس وہ قدرت نہیں رہی۔ وہ قدرت اس کی آج بھی وہی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس میدان میں آگے آئیں اور اپنا اچھا نمونہ غیروں کے سامنے پیش کریں، اور اس کے لیے پیام انسانیت کا جو مشن ہے اس نے آج نہیں، بہت پہلے حضرت عالم صاحب نے جب یہ تحریک شروع کی تھی اور ان حقائق کو اس وقت سمجھا تھا جب لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اور مولانا نے تحریک آج سے بہت پہلے 1972 میں باقاعدہ شروع کی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہی اس وقت ایک راستہ ہے مسلمانوں کو اس ملک میں بچانے کا، بلکہ اس ملک کو بچانے کا۔ علماء کہتے تھے کہ ملک کشتی کی طرح ہے۔ واجپئی جب آئے تھے وزیر اعظم تھے اس وقت، مولانا نے ان کو پیغام دیا تھا کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے، اس میں کوئی بچے گا نہیں، اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ کشتی بچے گی تو ہم بھی بچیں گے، غیر بھی بچیں گے، لیکن اس کے لیے جو لوگ کشتی میں اس وقت سوراخ کر رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، اور اس خطرناکی کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ مسئلہ صرف کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے، کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ پورے ملک کا ہے۔ نہ پھر ملک رہے گا، نہ یہاں کے رہنے والے باقی رہیں گے، تو یہ سب کے لیے خطرہ ہے۔ اس فضا کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی شبیہ صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر یہ دکھائیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اخلاق کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، غریبوں کی ہمدردی، مریضوں کی عیادت، ضرورت مندوں کی مدد، اس کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں بغیر کسی فرق کے جو ہمارے برادران وطن ہیں آگے بڑھ کر ہم ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اور یہ تو ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی تمہیں بہتر برتاؤ کرنا چاہیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہا گیا کہ اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اچھا سلوک کریں گے، آج نہیں وہ کل سوچے گا کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا رویہ بدلے گا۔ اور قرآن مجید ہم کو اس بات کی گویا کہ اس کی گواہی دیتا ہے، ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے کہ سخت سے سخت دشمن بھی پسیجتا ہے اور اس کے دل میں موم ہوتے ہیں، اور وہ دوست بن سکتا ہے اگر ہم بہتر اخلاق کا مظاہرہ کریں، ایک اچھا نمونہ پیش کریں،
اسلامی اخلاق کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. یہی اس وقت کا حل ہے. اگر اس میں ہم پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئیں گے، اسی سے ملک بچے گا، اسی سے ملت بچے گی، اسی سے انسانیت بچے گی، اسی سے مسلمان بھی بچے گا. اس طرح کی جو کوشش ہو رہی ہے اس میں خود آپ کا بڑا کردار ہے. کیا اور لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں اس وقت؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ تحریکات متوجہ ہیں، افراد متوجہ ہیں، لوگوں کو اس کا احساس ہو گیا ہے کہ یہی ایک راستہ ہمارے پاس باقی بچا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں، اخلاق کا معاملہ کریں، اسلام کی صحیح تصویر ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اور اس کے چہرے پر جو لوگوں نے دھبے ڈال دیے ہیں ان دھبوں کو مٹانے کی ہم کوشش کریں. اس کا الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں پورے ملک میں لوگوں کو احساس ہے اور لوگ ساتھ آ رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا، لوگ متوجہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے امید ہے اللہ کی ذات سے ملک بھی بچے گا اور یہاں کے رہنے والے بھی بچیں گے. عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں قائدین کی طرف سے بڑی خاموشی ہے. جو ملی قائدین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی طرف سے کوئی لائحہ عمل نہیں آ رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ لائحہ عمل تو لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ جو چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ طریقہ کار مفید ہو. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے ابھی، اور آپ حضرات جو بھی دیکھنے والے ہوں اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ایک ایسا فیصلہ کر دیا جائے کہ بس سب کے سب اس کی طرف چل پڑیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، خود آگے آنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بڑوں کی طرف سے اس وقت جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام یہی ہے کہ مایوسی سے تو بالکل ہمیں قریب نہیں جانا. اس کے مایوسی تو بہرحال کفر ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو مایوسی کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. ہمارے حضرت مولانا صاحب نے بات کئی جگہ فرمائی کہ مسلمانوں کا آج کے جو حالات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ سخت حالات سے گزرنا پڑا ہے. تاتاریوں کا دور آپ یاد کریں، اس کے علاوہ مسلمانوں پر مختلف زمانوں میں ایسے ادوار گزرے ہیں کہ لگتا ہے تو مسلمان ختم ہو جائیں گے. لیکن مولانا جب صدر بنائے گئے تھے پرسنل لا بورڈ کے، مولانا نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. تو اس کے لیے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر کر سکیں کہ ہم مسلمان. اسلام کی جو شناخت ہے، اسلام کی جو اخلاق کی تصویر ہے، اور جو اس کی سماجی زندگی ہے، اس زندگی کو اگر ہم پیش کریں گے اور اس پر اگر ہمارے مسلمان بھائیوں نے توجہ کی اور وہ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر میدان میں آ گئے اور اسلام کی صحیح تصویر انہوں نے غیروں کے سامنے رکھی، تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی. مسلمانوں کی ضرورت ہے دنیا کو، مسلمانوں کی سماجی زندگی کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق کی ضرورت ہے. آج دنیا جن حالات سے دو چار ہے، کسی کو سکون نصیب نہیں ہے، اور یہ سکون اگر مل سکتا ہے تو ہمارے طرز زندگی سے مل سکتا ہے. ہمیں اس طرز زندگی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے علماء اور ہمارے قائدین اس کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے عوام بھی، ہمارے خوات بھی، ہمارے ائمہ بھی اور علماء بھی سب کے سب اگر اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ کام بہت آسان ہو جائے گا. اور حالات میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تیزی کے ساتھ بدلیں گے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ ان مع العسر یسرا. حالات جو بھی آج ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہجومی تشدد اور اس طرح کی جو باتیں واقعات کی شکل میں آ رہی ہیں، یہ اپنی جگہ پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان ایک اچھی تصویر پیش کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں کے اندر بڑی تبدیلی بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کام کو بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ملک بڑا ہے، یہاں کی آبادی ہے، اور میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، اور بہت ہی مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے. ان حالات میں آگے بڑھ کر ہمیں بہت کچھ دکھانا پڑے گا، اور اس لیے دکھانا پڑے گا کہ اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آئے. یہ واقعی سب سے بڑی ضرورت ہے. مسلمانوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنا چاہیے. ایک آخری سوال اور کرنا چاہیں گے کہ آپ نے بہت اہم بات کہی ہے ابھی کہ 80% جو غیر مسلم ہیں وہ صحیح ہیں، صحیح فکر کے ہیں، ان کے ذہنوں میں وہ چیز نہیں ہے. 20% ایسے لوگ ہیں، لیکن جو 20% ہیں وہ تمام طریقے کے حربے اختیار کر رہے ہیں نفرت کو پھیلانے کے لیے. اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں کچھ خاص پیمانوں پہ ہو رہی ہے، کچھ خاص سطح پہ ہو رہی ہے، جو تمام طریقے اختیار کرنے چاہیے یا تمام وسائل اختیار کرنے چاہیے وہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، یا جس قوت کے ساتھ کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری بھول ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے. وقت اب بہت کم رہ گیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے خیال میں مسلمانوں کے پاس شاید 10 12 15 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. اس وقت تو ہمیں اپنی طاقت لگا دینی چاہیے اسلام کی تصویر صاف کرنے میں، اور محلے محلے، گاؤں گاؤں اور شہر شہر جہاں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں اور جہاں مسلمانوں کے اندر فہم ہے وہاں لوگوں کو بیدار کیا جائے اور اس کی کوشش کی جائے کہ لوگ اس کے لیے آگے بڑھیں اور اچھی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں. اس لیے وقت واقعتاً بہت کم ہے. اگر اب خدا نخواستہ اب بھی ہم نہ جاگے اور ہم نے اپنے طرز زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش نہ کی تو آگے حالات سخت سے سخت ہو جائیں گے. اس وقت ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے
تو آپ نے جو بات کہی کہ جو توجہ ہونی چاہیے، سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ توجہ نہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ حالات سب کچھ گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا طرز زندگی وہی ہے. آپ محلوں میں جائیے، علاقوں میں جائیے، مجھے موقع ملتا ہے، میں نے دسیوں جگہ یہ بات کہی کہ اب بھی ان حالات کے گزرنے کے بعد اور سب کچھ ہونے کے بعد ہم نہ جاگے اور بیدار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ ملک اسپین بن جائے. لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے، لوگ جاگ بھی رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کو ذرا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. بیدار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح اسلامی زندگی کے ساتھ سامنے آئے، صحیح اسلامی جو سماجی ایک زندگی کا وہ ہے نمونہ ہے، اس نمونے کو وہ پیش کریں. انشاءاللہ اس سے بہت کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے.